نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ معزز سامعین کرام، مولا کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ توبہ کے اندر اعلان فرمایا والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، پہلے اسلام لانے والے، من المہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار، مکے کے اندر رہنے والے اور مدینہ میں رہنے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان کے بعد نیکی کے راستوں میں ان کی پیروی کرنے والے۔ یہ تین قسم کے گروہ ایسے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ غور کیجئے گا، مہاجرین میں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم شامل ہیں، اور انصار میں طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما شامل ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے بعد میں کلمے کو پڑھا اور ان کے نقش قدم پہ چلے، ان میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ آسمان سے اعلان ہوا رضی اللہ عنہم، ان کے تمام فیصلوں اور عملوں پر اللہ راضی ہو چکے ہیں۔ ورضوا عنہ، اور وہ بھی اپنے اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ کوئی ان سے راضی ہو یا نہ ہو، کوئی ان کو اچھا سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی ان کی تعریف کرے یا نہ کرے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دی ہوئی ہیں۔ تجری تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں ابھی بھی جاری ہیں۔ خالدین فیہا، یہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ خدایا، ہمیشہ کا معنی بسا اوقات تو لمبا زمانہ اور وقت بھی ہوتا ہے، فرمایا نہیں، آبادا، ہمیشہ یہ جنتوں کے مہمان بن چکے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ نے پیغمبر کے صحابہ کو عطا کر دی ہوئی ہے۔ تمام صحابہ نبی علیہ السلام کے جنتی ہیں۔ جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، وہ صحابی نہیں جو جنت میں نہ جائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اور اللہ کے قرآن نے ان سب کو جنت کی ضمانت دے دی ہے، اور ہمیں اس کے اوپر ایمان لانے کا حکم دیا ہوا ہے۔ اب صحابہ میں ایک صحابی معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا کے اوپر اپنے گھر کی یا اپنے جاننے والوں کی چار دیواری میں چھپنے والا ایک رافضی، اسلام کا لبادہ اوڑھنے والا، میرے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں، میرے نبی کے یار غار کے بارے میں، میرے آقا کے داماد کے بارے میں، میرے پیغمبر علیہ السلام کے برادر اللہ کے بارے میں اپنی زبان کو گندا کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہم جہاں تک ہمارے دل کے اندر تھوڑی سی حرکت بھی باقی ہے، ہماری زبان میں تھوڑی سی حرکت بھی باقی ہے، ہم صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے۔ سنیے گا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہستی ہے؟ میرے آقا کی نبوت والی زبان حرکت میں آتی ہے۔ فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، خدایا تو میری نہیں موڑتا،
تو میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے دے، قرآن کی سمجھ عطا کر دے، والحساب، اللہ معاویہ کو وراثت کا علم دے دے، وقیہ العذاب، اللہ اس سے جتنی غلطیاں ہو جائیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرتا ہوں اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تمہارا عقیدہ بھی ایسا ہوگا اور میرا عقیدہ ہے، کسی کا ہو یا نہ ہو، میں تو یہ سمجھتا ہوں میرے آقا کی دعا ہے، مجھے یقین ہے میرے رب نے قبول کر لی ہے، میرے اللہ نے پیارے معاویہ کو جہنم کے عذابوں سے بچا لیا ہوا ہے اور اللہ نے ان کو معاف فرما دیا ہوا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث کے اندر ایک اور دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہی، اللہ اس معاویہ کو ہادی بنا دے، اس کے کردار سے، اس کی گفتار سے، اس کے اعتبار سے، اس کے فیصلوں سے دنیا کو ہدایت ملے، مہدیا اللہ اس کو سراپائے ہدایت بنا دے، وہدہی اللہ اس کو بھی ہدایت دے دے، وہد بہی اللہ اس کے ذریعے دنیا کو بھی ہدایت دے دے۔ میرے آقا کی دعا معاویہ کے لیے ہے، جب آقا کی دعائیں ہوں تمہاری بد دعائیں اس کو کچھ بگاڑ سکتی نہیں بگاڑ سکتی ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کی تیسری حدیث، آپ نے فرمایا سنو روز قیامت ہوگا، والدین اولاد سے بھاگیں گے، اولاد والدین سے بھاگے گی، ماں باپ کے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتہ وبنی، اس دن ماں باپ اولاد سے اپنا چہرہ موڑ لیں گے، اولاد اپنے والدین سے اپنا چہرہ موڑ لے گی۔ کل نسب وسحر تنقطع الا نسبی وسحری، روز قیامت سارے نسب ٹوٹ جائیں گے، سارے سسرالی رشتے ٹوٹ جائیں گے، الا نسبی لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب قائم رہے گا، وسحری میرا سسرال کا رشتہ قائم رہے گا، میرے خون کا رشتہ قائم رہے گا، میرے سسرال کا رشتہ قائم رہے گا، اس کے علاوہ سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ اس حدیث کو غور سے دیکھیے گا، میرے آقا نے کہا نسب ٹوٹ جائیں گے، ہم نے مان لیا، سسرالی رشتے ٹوٹ جائیں گے، ہم نے مان لیا۔ پھر میرے آقا نے کہا میرا نسب نہیں ٹوٹے گا، میری فاطمہ میرے پاس ہوں گی، میری رقیہ میرے پاس ہوں گی، میری ام کلثوم میرے پاس ہوں گی، میری زینب میرے پاس ہوں گی، میرے بیٹے میرے پاس ہوں گے، میرے حسن حسین میرے پاس ہوں گے، میرا نسب بھی قائم رہے گا اور میرے سسرال بھی قائم رہیں گے، میرے ابو بکر بھی میرے پاس ہوں گے، میرے عمر بھی میرے پاس ہوں گے، میرے عثمان بھی میرے پاس ہوں گے، میرے علی بھی میرے پاس ہوں گے، اور معاویہ میرے برادر اللہ بھی میرے پاس ہوں گے، اور میرے ابو سفیان رضی اللہ عنہ میرے سسر بھی میرے پاس ہوں گے، رضی اللہ عنہ مجمعین۔ جہاں آقا کھڑے ہوں گے، آپ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اس جھنڈے کو دیکھ کر آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی جب دوڑتے ہوئے آئیں گے، میرے آقا کے پاس آپ کے سسرال کھڑے ہوں گے، آپ کے سسرال کے اندر ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب کھڑے ہوں گے، آقا کے پاس وہاں معاویہ کھڑے ہوں گے۔ اگر تیرے دل میں ان کے بارے میں بغض ہوگا، تمہیں وہاں سے پکڑ کے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج ان سے الگ ہو جاؤ، تمہارے دل میں معاویہ کا بغض اور دشمنی تھی، آج تمہیں ان کے پاس کھڑا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ روز قیامت وہاں نہیں، جگہ نہیں ملے گی، جو معاویہ رضی کا دشمن ہوگا اور جو اس کے دل میں ان کی محبت ہوگی وہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس ہوں گے، یہ بھی ان کے پاس ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2800، میرے نبی علیہ السلام سوئے ام حرام رضی اللہ عنہ کے گھر میں، یاد رکھیے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 2800، ام حرام رضی اللہ عنہ کے گھر میں میرے آقا سوئے، اچانک اٹھے، میرے آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، ام حرام آگے بڑھ کے پوچھتی ہیں ما اضحکک یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ کیوں ہنس رہے ہیں، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا ام حرام مجھے خواب ہی بڑا پیارا ہے اور میں نے خواب دیکھ کر ان کو میں مسکرا پڑا،
اب حضور کا خواب اللہ کی وحی ہے، نبیوں کا خواب اللہ کی وحی ہے، اور اس خواب کو دیکھ کر آقا مسکرا رہے ہیں۔ پوچھا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا بدر میں، احد میں، خندق میں ہمارے مسلمانوں کے پاس زیادہ اسلحہ نہیں تھا، لیکن میں نے اپنی خواب میں دیکھا کہ ایک مسلمانوں کا لشکر جو بحری جہازوں پہ بیٹھ کے سمندر کے اندر کود کے دشمن سے لڑ رہا ہے، اور اتنی ٹھاٹ باٹ اسلحہ کے ساتھ جا رہا ہے جس طرح بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہوں کی طرح اپنے سمندری بحری جہازوں پر بیٹھ کے دشمن سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں ان کو دیکھ کے مسکرا پڑا، اور ام حرام تمہیں اور بات بتاؤں، اس پورے قافلے پر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا، پورے قافلے پر اللہ نے واجب کر دیا ہے، قد اوجبوا، جنت واجب ہو چکی ہے۔ ام حرام رضی اللہ عنہ جب یہ خوشخبری سنتی ہے تو کہتی ہے اے اللہ کے حبیب علیہ السلام ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، ذرا سونے رب سے دعا کر دیجئے اللہ مجھے ان میں شامل کر دے۔ آپ نے اسی وقت دعا کی، آسمان سے آواز آئی، پیغمبر علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا انت منہم، ام حرام خوش ہو جا تو اس جنتی قافلے میں شامل ہو گئی۔ غور کیجئے گا کتنا خوشی کا سما ہوگا جب ام حرام کو چند لمحوں میں جنت کی ضمانت مل گئی ہوگی۔ اب ام حرام نبی علیہ السلام کے دور میں بڑی عمر کی عورت ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی گزری، اٹھائیے صحیح بخاری کو، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی گزری، آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے، اور دشمن نے، رومیوں نے جب میدانوں میں شکست کھائی تھی، اب وہ رومی غنڈے اپنے بحری جہازوں پر بیٹھ کر مسلمانوں کے علاقوں میں پیچھے سے آ کر حملہ کرتے تھے، مسلمانوں کے پاس ان کے مقابلے کا سامان نہیں تھا۔ زندہ باد۔ غور فرمائیے گا ام حرام رضی اللہ عنہ کو یقین تھا میرے نبی علیہ السلام نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے میں ان میں شامل ہو جاؤں گی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب پیغمبر علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی پوری ہونے لگی، اس موقع کے اوپر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ سے اجازت لی، انہوں نے بحری بیڑوں کو تیار کیا اور پورے عالم کے اندر مسلمانوں میں اعلان کروا دیا کہ جو تیراکی جاننے والا ہے اور دریاؤں سمندروں میں اتر کر دشمن سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے وہ آ جائے، شام کے علاقے میں پہنچ جائے۔ ام حرام رضی اللہ عنہ اپنے خاون عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے سے نکلتی ہیں، مکہ میں پہنچتی ہیں، مکہ سے نکلتی ہیں، شام میں پہنچتی ہیں، شام کے اندر دمشق میں پہنچتی ہیں، اور دمشق میں جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتی ہیں اور ان کو جا کر بتاتی ہیں میرے گھر کے اندر میرے آقا نے مجھے یہ حدیث سنائی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں اول من غزا المسلمون البحر معاویہ تا، لوگوں سن لو سب سے پہلا بحری بیڑا بنا کر سمندر میں جہاد کرنے والے جس لشکر کو دیکھ کر میرے آقا نے جنت کی ضمانت دی تھی اس کا سپہ سالار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھا۔ میرے آقا نے ان سب کو جنت کی ضمانت دے رکھی تھی، لیکن افسوس کہ آج بعض لوگ امیر معاویہ رضی کے بارے میں طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور یاوہ گوئیاں مارتے ہیں۔ ایک انجینئر اٹھتا ہے اور آ کر یہ بات کہتا ہے لوگوں دیکھو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اور اہل بیت پر ممبروں کے اوپر چڑھا کے گالیاں دلوانے کا کام شروع کیا تھا، اس وجہ سے ہم معاویہ کو برا سمجھتے ہیں۔ یہ تین چار باتیں سمجھ لیجئے گا۔ یہ کہتا ہے کہ ممبروں پر سب و شتم کا سلسلہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے شروع کروایا تھا، اس وجہ سے ہم ان کو برا کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کو گالیاں دیتا تھا۔ آئیے قرآن کو سنیے، ایک مرزا کہتا ہے
معاویہ گالیاں دلواتے تھے. رب کا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. پیغمبر کے صحابہ دشمنوں کے خلاف، کافروں کے خلاف بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. مرزا کہتا ہے آپس میں گالیاں دیتے تھے، قرآن کہتا ہے رحم دلی کرتے تھے. میں کہتا ہوں قرآن نے دوسرے مقام کے کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اے پیغمبر علیہ السلام، ان مسلمانوں کی آپس میں جنگیں ہوئی، بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، احزاب ہوئی، حنین ہوئی، بڑی جنگیں ہوئی. اگر آپ ان کو آپس میں ملانا چاہتے روئے زمین کا پیسہ بھی خرچ کر دیتے. آقا آپ ان کو اکٹھا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو مسلمان بنا کر ان کی آپس میں محبت پیدا کر دی. اللہ کہتے محبت پیدا کی، اللہ کہتے رحماء بینہم. اور مرزا کہتا ہے گالیاں دیتے تھے. کیا قرآن غلط ہے یا مرزا؟ قرآن غلط نہیں ہو سکتا. آج کا کوئی جہلم میں بیٹھا تو جھوٹ بول سکتا ہے، قرآن غلط نہیں کہہ سکتا. پھر ہم پوچھتے ہیں ارے بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ ممبروں پہ گالیاں ہوتی تھی؟ 60 سال تک گالیاں ہوئیں اور پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے آ کر اس کو ختم کروائی. کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے. کس کتاب میں؟ تاریخ الخلفاء میں. ارے تاریخ الخلفاء کس نے لکھی ہے؟ کہتے ہیں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے. ارے علامہ سیوطی رحمہ اللہ کب فوت ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں 911 ہجری میں. ارے پوچھا جائے معاویہ کس ہجری میں تھے؟ کہتے ہیں 60 ہجری میں فوت ہو گئے. ارے 911 ہجری میں فوت ہونے والا بندہ 60 ہجری میں فوت ہونے والے انسان کے بارے میں درمیان کے 800 سال کے فاصلے کی جب تک سند پیش نہیں کرے گا اس وقت تک وہ بات جھوٹ ہوگی. اور کعبے کے رب کی قسم دنیا کے اندر اس کی کوئی ایک بھی سند صحیح ثابت نہیں ہے. یہ دنیا کا ٹاپ 10 کے جھوٹوں کا ایک جھوٹ ہے جو دنیا کو سنایا جاتا ہے. پھر ایک اور بات سمجھ لیجئے. پھر آ جاتے ہیں نہیں جی صحیح مسلم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد رضی اللہ کو کہا تھا کہ گالی دو. پہلی بات یہ ہے صحیح مسلم میں بھی گالی کا لفظ موجود نہیں. اور دوسرا ایک علمی نکتہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ایک لفظ ہے سین اور بے، سب، جس کو ہم اردو میں سب کہتے ہیں نا، تمام لوگ، سب لوگ. یہ عربی کے اندر بے پر شد آ جائے تو سبن. سبن کے مختلف معانی ہیں. ایک معنی ہے کہنا کہ آپ سے غلطی ہو گئی، یہ بھی سب ہے. ایک معنی ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، یہ بھی سب ہے. ایک معنی ہے کہ جناب میں صحیح ہوں آپ غلط ہیں، یہ بھی سب ہے. اور ایک معنی ہے گالیاں. اب جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہوگی وہ گالیاں چھوڑ کر پہلے معانی میں سے کوئی معنی لے گا، اور جس کے دل میں صحابہ کی دشمنی ہوگی وہ سارے معنی چھوڑ کر وہ آخری معنی لے کر صحابہ کے بارے میں بکواس کرے گا. ایسے لوگوں کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں. اٹھائیے صحیح بخاری کو، اس کے اندر الفاظ آتے ہیں فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسِ. علی اور عباس رضی اللہ عنہما کا ایک مسئلے میں اختلاف ہوا. علی نے عباس کو سب کیا اور عباس نے علی پر سب کیا. عباس کون ہے؟ اہل بیت. علی کون ہے؟ اہل بیت. عباس کون ہے؟ میرے نبی کے چچا رضی اللہ عنہ. علی کون ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام کے بھتیجے رضی اللہ عنہ. اب دونوں صحابہ، دونوں اہل بیت، دونوں چچا اور بھتیجا. اب بتاؤ صحیح مسلم کے اندر ان دونوں کے لیے سب ان کا لفظ آیا ہے. اگر تیرے اندر جرت اور ہمت ہے تو کہہ کہ علی رضی اللہ نے نعوذ باللہ حضرت عباس کو کیا کری؟ گالیاں. کہو گے؟ نہیں کہیں گے. کیا حضرت عباس نے اپنے بھتیجے کو گالیاں دی؟ نہیں کہو گے. اگر اس مقام پر سب کا معنی یہ ہے، علی کہتے تھے میں حق پر ہوں، آپ سے غلطی ہوئی ہے. عباس کہتے تھے میں درست ہوں، آپ سے غلطی ہوئی ہے. گالوں کا معنی نہیں کرو گے تو جب یہاں گالیوں کا معنی نہیں ہے تو حضرت معاویہ کے بارے میں گالی کا معنی کیسے آیا؟
دوسری دلیل یہ ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، 1340 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم 1340 صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے راستے میں سفر کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کل ہم صبح ایک چشمے پر پہنچیں گے، جو پہلے پہنچ جائے اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو پتہ نہ چلا، لشکر بڑا تھا، جب آپ صبح پہنچے تو پانی ختم، تسمے جتنا پانی۔ آپ وہاں پہنچے، کہا میرے سے پہلے کوئی پہنچا ہے؟ ایک نے کہا جی میں۔ فرمایا تو نے ہاتھ لگایا ہے؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا میں نے جو منع کیا تھا نہیں لگانا، کیوں لگایا؟ فَصَبَّهُمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے ان پر سب کیا، میرے آقا نے ان پر سب کیا۔ اب بن کافر، بگاڑ اپنا عقیدہ، کر اپنا ترجمہ، کہ تیری زبان سڑ جائے، کہ نبی نے گالیاں دی، کہ اس موقع پر کہو گے نہیں، نبی علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا، میرے آقا گالیاں نہیں دیتے تھے، میرے آقا گالیاں نہیں دیتے تھے، وہاں بھی لفظ وہی آیا، لیکن ترجمہ تم نے محبت سے کیا، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن جب معاویہ کے بارے میں وہ لفظ آئے اور تیری زبان بدل جائے، اس وقت بھی تیری دشمنی کا پتہ چلتا ہے اور تیری حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ تیسرا اعتراض، صرف 5 اعتراض کرنا چاہتا ہوں، تیسرا اعتراض 10 منٹ میں بات ختم کروں گا۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ جی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے نا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کروا دیا، اس وجہ سے باغی گروہ بن گیا۔ یہ حدیث سنیے گا، باغی گروہ تھا معاویہ کا۔ کیوں جی؟ باغی اس وجہ سے تھا کہ اس نے حضرت عمار کو شہید کرایا اور وہ جنمی ہو گیا۔ اب یہ مسئلہ حقیقت میں سمجھ لیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ باغی کسے کہتے ہیں؟ جو حکومت کی بیعت کر کے توڑ دے وہ باغی ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، سارے مسلمان اس کے ہاتھ پر بیعت تھے۔ آخر میں کوفے کا اور مصر کا اور بصرے کا ایک گروہ اٹھا، عبداللہ بن سبا لعنتی یہودی، اور اس کے پیروکاروں میں وہ بڑے بڑے ایسے افراد بھی ہیں جن کو مرزا صاحب اپنا ہیرو مانتے ہیں، جن کے اندر مرزا صاحب کے اشتر نخی علیہ لعنہ انسان بھی شامل ہے۔ لعنتی لوگوں نے حضرت عثمان کی خلافت کا انکار کر دیا، اور وہ لعنتی اور باغی لوگ مسجد نبوی تک آ پہنچے، اور ان باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا، اور ان باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، قتل کیا۔ صحیح جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا عثمان اللہ تجھے قمیض پہنائے گا، منافق اتارنا چاہیں گے تو نے اتارنی نہیں۔ وہ منافق آئے تو عثمان خلافت چھوڑ دے، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے پتا ہے کہ تمہارے اندر نفاق آ چکا۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا لوگوں فتنوں کے دور میں وہ آدمی حق پر ہوگا، ایسے اشارہ ہوا۔ اب قربان جو صحابہ پہ ایک صحابی اٹھے، جا کر اس آدمی کو پکڑ کے آقا کی طرف چہرہ کیا، آقا یہ؟ فرمایا ہاں، یہ فتنوں کے دور میں حق پر ہوگا اور اس کے دشمن باطل پر ہوں گے۔ اور لوگوں نے دیکھا وہ کون تھے؟ عثمان رضی اللہ عنہ۔ اب عثمان رضی اللہ کے قاتل ہو گئے باغی، عثمان رضی اللہ کے قاتل کیا بن گئے؟ باغی۔ اب وہ باغی حضرت علی رضی اللہ کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باغیوں کو قتل کرنے کے لیے نکلے تو آپس میں ہو گئی لڑائی۔ ان باغیوں نے حضرت عمار کو شہید کر دیا۔ نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی گئی تھی کہ ظاہر پر دیکھو ایک علی کا گروہ ہے، ایک معاویہ کا گروہ ہے رضی اللہ عنہما، ان کا آپس میں اگر اختلاف ہو جائے تو علی کے گروہ کے اندر جو حضرت عمار شہید ہوں گے نا، یہ نہیں مارے گا، علی کے گروہ کے اندر جو باغی گھسے ہوئے ہوں گے وہ باغی شہید کریں گے۔ ان باغیوں نے ان کو شہید کر دیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے ان کو باغی نہیں کہا تھا، بلکہ حضرت علی کے گروہ میں جو ایک چھوٹا سا باغیوں کا گروہ بھی شامل تھا ان کو آپ نے باغی کہا تھا۔ نبی علیہ السلام جب جہاد میں جاتے تو مخلص صحابہ بھی ساتھ جاتے تھے، لیکن کچھ منافق بھی ساتھ چلے جاتے تھے۔ حضرت علی کے ساتھ مخلص صحابہ بھی تھے اور کچھ منافق قسم کے لوگ باغی بھی گھسے ہوئے تھے۔ ان باغیوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اب یہ معاویہ کے اوپر اعتراض کرنے لگتے ہیں
تو یہ بات سن لیں، حضرت معاویہ کے ساتھ کون کون آدمی شامل تھے؟ جب جنگ ہوئی نا، حضرت معاویہ کے ساتھ حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل شامل تھے۔ اب علی رضی اللہ عنہ ادھر ہیں اہل بیت، اور معاویہ رضی اللہ عنہ ادھر ہیں، اور معاویہ کے گروہ میں عقیل ہیں جو اہل بیت ہیں۔ کس کے بھائی ہیں؟ حضرت علی کے۔ اگر آپ اس گروہ کو جہنمی گروہ کہو گے تو پھر اہل بیت میں حضرت عقیل کو کیا کہو گے؟ اس گروہ کے اندر حضرت عقیل ہیں۔ حضرت عقیل کون ہیں؟ حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں۔ اس گروہ کو اگر آپ غلط کہو گے تو پھر اس گروہ کے اندر تو حضرت عقیل ہیں جو اہل بیت ہیں، کیا ان کو جہنمی کہو گے؟ نہیں۔ سنیے حدیث، میرے نبی علیہ السلام جب منبر پر درس دے رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، جلدی سے اترے، صحابہ کے درمیان سے نکلے، آپ نے چھوٹے سے بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، منبر پہ لا کے بٹھایا، اور آپ نے فرمایا لوگو میرا یہ بیٹا سردار ہے، بڑا ہو کے سردار بنے گا، مسلمانوں کی عظمت والی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، مسلمانوں کی دو عظمت والی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ بڑے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن نے اپنا امام، اپنا خلیفہ، اپنا امام، اپنا خلیفہ حضرت معاویہ کو مانا۔ میرا عقیدہ یہ ہے، اللہ کی قسم اگر معاویہ باغی ہوتے، اللہ کی قسم اگر معاویہ نعوذ باللہ اسلام سے ہٹے ہوتے، اللہ کی قسم اگر معاویہ راہ ہدایت سے ہٹے ہوتے، حسن کٹ سکتے تھے، مر سکتے تھے، جانوں کا نذرانہ دے سکتے تھے، لیکن اپنے نانے کا دین حضرت معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کر سکتے نہیں کر سکتے تھے۔ جس کو معاویہ کو حضرت حسن نے اپنا امام مانا ہے، اگر اہل بیت سے محبت ہے تو تمہیں بھی اس کو اپنا امام ماننا پڑے گا۔ اگر تم معاویہ رضی اللہ کے دشمنی رکھتے ہو تو در حقیقت حضرت حسن سے بھی دشمنی رکھتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے، یہاں کہتے ہیں نہیں جی حضرت حسن رضی اللہ نے صلح کی تھی کچھ شرطاں دے ہوتے، وہ شرطیں بعد میں پوری نہیں ہوئی۔ وہ شرطیں کیا تھی جی؟ وہ شرطیں یہ تھی کہ اپنے بعد جو ہے آپ نے خلیفہ نامزد نہیں کرنا، تو معاویہ نے خلیفہ نامزد کر دیا، اس وجہ سے یہ غلط ہوا۔ جائیے یہ چیلنج ہے قیامت تک، قیامت تک چیلنج ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ شرط معاویہ کے ساتھ نہیں لگائی کہ آپ نے خلیفہ نامزد نہیں کرنا، بلکہ بغیر اس شرط کے صرف یہ کہا کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو اپنا امام بناؤ گے اور پیغمبر کی سیرت کے مطابق خلافت کو اپناؤ گے اور اہل بیت کا خیال رکھو گے، اور اللہ کی قسم ساری زندگی معاویہ اس پہ قائم رہے۔ یہی وجہ ہے 20 سال تک 20 سال تک 20 سال تک حضرت حسین زندہ رہے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ بھی معاویہ کو برا نہیں کہا ہے۔ آئے کوئی میدان میں آئے اور ہمیں دکھائے حضرت حسن نے یا حضرت حسین نے یا زین العابدین نے یا اہل بیت نے کسی ایک اہل بیت نے بھی معاویہ کو اگر برا کہا ہے، ہم کہنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب بخاری کی 2800 نمبر حدیث میں ان کو جنتی کہا گیا، حسن نے ان کو اپنا امام مانا، حسین رضی اللہ نے ان کو اپنا امام مانا، اور 20 سال تک ان سے وظیفہ لے کر اپنے گھر کا معاملہ چلاتے رہے، تو وہ سمجھتے تھے یہ خلیفہ برحق ہے اور ان کے ساتھ ان کا اقرار کرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ یہ سوالات ہیں جی، چونکہ علماء کافی موجود ہیں تو جس کے یہ سوال ہیں یہ پیچھے ادھر یا باہر آ کر مجھے مل سکتا ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب کے اندر انشاءاللہ دے دیئے۔ چلو میں 5 منٹ کے اندر جواب دیتا ہوں، سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، ورنہ باہر آ جائے، صرف 5 منٹ میں۔ زندہ باد۔ لیکن کئی انہوں نے کھرک ہوں دی کہ یہ میرا جواب ہے، صرف 4 منٹ۔ صلح حسن کی شرائط کیا تھی یہ میں نے بیان کر دی ہیں۔ یزید کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ صحیح مسلم 4710 نمبر حدیث پڑھ لینا۔
یزید کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ صحیح مسلم 4710 4709 4708 4707 4706 یہ حدیث نمبر پڑھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ خود کو وہابی دیوبندی یا بریلوی کہنے کے بجائے صرف مسلمان کہہ لینا کافی نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس نام کو پسند کیا ہے۔ قرآن مجید نے ہمارے کئی نام رکھے ہیں، مفلحون، مومنون، قانتون، سائحون، راکعون، ساجدون، یہ سارے نام رکھے ہیں۔ اگر صرف مسلمان ہی نام تمہیں پسند ہے تو کھڑا کے دس تیرا نا کی، تیرے ابو دا نا کی، تیرے پرادہ نا کی، سارے دا نام مسلمان بن مسلمان بن مسلمان بن مسلمان، تیرا نا کی مسلمان، تیرے ابو دا نا کی مسلمان، تیرے پرادہ نا کی مسلمان، تیری بہن دا نا کی مسلمان، سب دا نام مسلمان، بس ٹھیک ہے پھر۔ نہیں، نام اپنے اپنے ہوتے ہیں لیکن پہچان کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ مولانا ذرا یہ وضاحت کر دیں، حضرت علی معاویہ کے درمیان ہونے والی جنگوں کے والے سے یہ کہا جا سکتا ہے ان تمام جنگوں میں حضرت علی حق پر تھے کیونکہ وہ خلیفۃ المسلمین تھے اور معاویہ اتحادی خطا پر تھے؟ جی ہاں، دونوں ہی حق پر تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کے دو گروہوں کا اختلاف ہوگا، جو زیادہ حق پر ہوگا، ایک زیادہ حق پر ہوگا، ایک تھوڑے حق پر ہوگا۔ ان سے ایک گروہ الگ ہوگا، جو الگ ہونے والا گروہ ہے اس سے زیادہ حق والا اس سے لڑائی کرے گا۔ اختلاف کے وقت دونوں حق پر ہو سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون رضی اللہ عنہ کا آپس میں اختلاف ہوا علیہ السلام۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی کیا پکڑ لی؟ داڑھی، سر کے بالوں سے بھی پکڑا۔ ہوا کیا؟ اختلاف۔ حق تے کیڑا سی؟ موسیٰ بھی حق پر اور ہارون بھی، دونوں ہی حق پر، ایک زیادہ ایک تھوڑے، دونوں ہی حق پر تھے۔ حضرت علی زیادہ حق پر تھے اور حضرت معاویہ کم حق پر تھے، لیکن تھے دونوں حق پر کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ جس کو ابھی نہ تسلی ہوئی ہو باہر آ جائے، پوری تسلی انشاءاللہ کرا دی جائے گی۔